انٹرنیشنل پیمانے پر ہو تحفظ ناموس رسالت، قابل مبارکباد ہے۔ اور حضرت انجم میاں صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، ایک جہت سے نہیں بلکہ کئی جہت سے مبارکبادی کے قابل۔ ماشاءاللہ۔ ایک تو اس جہت سے کہ آپ نے 2 دہائیوں سے زیادہ اس روایت کو برقرار رکھا کہ اعلی حضرت کا جشن ولادت ان کے شہر میں نہایت ہی خشک و احتشام کے ساتھ مناتے ہیں۔ اور دوسری جہت یہ ہے کہ اپنے آبا اجداد کے اصول اور طریقے پر چلتے ہوئے اعلی حضرت کی جو صحیح اور علمی وراثت ہے اس پر چلتے ہوئے اپنے فرزند ارجمند کو، یعنی میری مراد اور منشا ہے نویر اعلی حضرت گلے گلزار رضویت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ارسلان رضا خان صاحب قادری قبلہ سے کی اعلی حضرت کی علمی وراثت کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے لختے جگر اور نور نظر کو ایک زمانے دراز تک بریلی شریف سے دور رکھا، بریلی شریف سے دور رکھا۔ اور یہ بات بتانا ضروری ہے کہ ابھی میں حضور ارسلان میاں صاحب کے ساتھ ہندوستان کے دورے پر تھا تو ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا تھا، مولانا آپ بریلی شریف سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں کے مشائخ کے ساتھ رہتے ہیں، یہ بتائیے کہ ہماری قیادت اور ہماری رہنمائی جو بریلی شریف سے ہمیشہ ہوتی تھی، اب ہمیں فکر ہے کہ اہل سنت والجماعت کی قیادت کو کون سنبھالے گا، اہل سنت والجماعت کی قیادت کون کرے گا؟ تو میں نے کہا کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، علماء تشریف فرما ہے، مشائخ تشریف فرما ہے۔ میں توجہ چاہوں گا ایک ایک جملوں پر۔ میں نے کہا کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کسی کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اعلی حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے جس خلوص کے ساتھ ناموس رسالت کی حفاظت کی تھی، جس خلوص کے ساتھ دین کی خدمت انجام دی تھی، اور اعلی حضرت سے لے کر اب تک جس خلوص کے ساتھ اعلی حضرت کے شہزادگان نے سنیت کی قیادت کی، مسلک اعلی حضرت کی باب و ڈور کو سنبھالا ہے، کسی کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ کوئی نہ کوئی بندہ اعلی حضرت کی آل میں ایسا اٹھے گا جو بغیر کسی کے قائد بنائے، جو بغیر کسی کے رہنما بنائے، اعلی حضرت کی عطا سے اہل سنت والجماعت کی قیادت کرے گا اور مسلک اعلی حضرت کی گاڑی کو آگے بڑھائے گا۔ سبحان اللہ۔ بے شک یہاں سے کسی کی قیادت اور کسی کی رہبری کا اعلان نہیں کرتا، بلکہ اعلی حضرت کی روحانیت خود فیصلہ کرے گی کہ اہل سنت والجماعت کی قیادت اور رہنمائی کون کرے گا۔ اعلی حضرت کی رہنمائی، اعلی حضرت کی روحانیت خود فیصلہ کرے گی کہ اہل سنت والجماعت اور مسلک اعلی حضرت کی قیادت کون کرے گا۔ آپ حضرات شہر بریلی کے رہنے والے ہیں، اور بریلی والوں اپنی قسمت پر نازا ہو جاؤ، اپنی قسمت پر فخر کرو۔ اور اگر یہاں میڈیا کے لوگ آس پاس کہیں بھٹک رہے ہوں تو میں تم کو بھی بتا دینا چاہوں گا،
اعلیٰ حضرت کے خاندان کی باتیں بہت لکھتے ہو اخباروں پر، بہت صفحہ کالے کرتے ہو اخباروں میں. اگر بریلی شریف کو پوری دنیا میں جانا جاتا ہے، اگر بریلی شریف ہے، اگر بریلی کو وشو خیاتی حاصل ہوئی ہے، اگر بریلی شریف ورلڈ فیمس سٹی آف انڈیا ہے، تو وہ دین ہے اعلیٰ حضرت اور خاندان اعلیٰ حضرت کی، کہ جن کی قیادت اور رہنمائی کی برکت سے آج بریلی شریف ہے اور پوری دنیا میں اپنی شان کے ساتھ جانا جاتا ہے. تو وہ اعلیٰ حضرت اور ان کے خاندان کی برکت ہے. اگر لندن والا آ کر کے بریلی کی چوکھٹ کو چومتا ہے، برٹین والا آ کر بریلی کی دھرتی کو چومتا ہے، پاکستان والا آ کر کے ننگے پیر چلتا ہے، امریکہ والا آ کر کے عقیدت کی زمین کو جھکاتا ہے، تو وہ دین ہے اعلیٰ حضرت کی اور خانوادے اعلیٰ حضرت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، عظمت اعلیٰ حضرت، جشن یوم رضا. کل جب اس پروگرام کی رپورٹنگ کرو گے تو یہ ضرور لکھ دینا کیا بات کہ آج ہم بریلی والے جو دنیا میں جانے اور پہچانے جاتے ہیں وہ دین ہے اعلیٰ حضرت اور خانواد اعلیٰ حضرت. بے شک بہت اچھا. سبحان نبیر اعلیٰ حضرت حضرت ارسلان میاں صاحب قبلہ 8 سال تک آپ لوگ بریلی کے رہنے والے ہیں، شہر کی چمک دمک. میں بھی کبھی حاضر ہوتا ہوں دیار اعلیٰ حضرت میں. مفتی خورشید صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، ایک زمانے سے اس شہر میں دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کا کام کر رہے ہیں. اس شہر کی چمک دھمک اور خانوادے اعلیٰ حضرت کے جو شہزادگان ہیں ان کے رہنے کے ٹھاٹ باٹ آپ حضرات دیکھتے ہوں گے. اور اسی اتر پردیش کا ایک ضلع ہے جسے سدھارتھ نگر کہتے ہیں. سدھارتھ نگر میں ایک چھوٹی سی آبادی ہے جسے براؤ شریف کہتے ہیں. جی ماشاء اللہ. آج اس ترقی کے دور میں جب دنیا چاند پر پہنچ چکی ہے اور نہ جانے اپنی سائنسی ایجادات اور ترقیوں کے بل پر پوری دنیا کو ایک گلوبل ولیج کا نام دیتے ہیں، آج بھی براؤ شریف کا یہ حال ہے کہ 2 روپے کا سامان خریدنا پڑ جائے تو 15 کلومیٹر دور جانا پڑتا ہے. آج بھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں بھی براؤ شریف کا طالب علم رہ چکا ہوں. 9 سال میں نے براؤ شریف میں درس پڑھا ہے، کتابیں پڑھی ہیں، دستار فضیلت لی ہے. 8 سال انجم میاں صاحب نے اپنے لختے جگر کو براؤ شریف میں رکھا. میں نے پوچھا ارسلان میاں صاحب جب براؤ شریف پہنچے بڑا تعجب ہوا کہ اللہ اکبر، بریلی شریف علم کا مرکز، عقیدت کا مرکز، اعلیٰ حضرت کا مدرسہ، منظر اسلام بریلی شریف میں مفتی اعظم کا مدرسہ، مظہر اسلام بریلی شریف میں تاج الشریعہ کا مدرسہ، جامعۃ الرضا بریلی شریف میں اور بھی بہت سارے بڑے بڑے مدارس بریلی شریف میں، اور اعلیٰ حضرت کا شہزادہ براؤ شریف میں. یہ بات نہیں ہضم ہو رہی. ارسلان میاں صاحب سے میں نے پوچھا آپ نے بریلی شریف کو کیوں چھوڑا اور براؤ شریف کو، اس دیہات کو کیوں اختیار کیا؟ ارسلان میاں نے جو جواب دیا قربان جاؤ، اور وہ جواب وہی دے سکتا ہے جن کی رگوں میں اعلیٰ حضرت کا خون دوڑ رہا ہے، جن کی رگوں میں اعلیٰ حضرت کی رہنمائی دوڑ رہی ہے، جن کی پیشانی پر اعلیٰ حضرت کی دعاؤں کی برکتیں ہیں. ارسلان میاں نے مجھ سے فرمایا کہ میاں بریلی شریف میں بھی تعلیم ہو جاتی، لیکن چونکہ ہم وہاں کے شیخ ہیں، وہاں پڑھاتے کم، احترام زیادہ کرتے، اور یہاں پڑھائی زیادہ ہوگی، احترام کم ہوگا. اعلیٰ حضرت نے وراثت میں ہمیں احترام کروانا نہ دیا، بلکہ کتابیں پڑھ کر دین کا کام کرنا عطا کیا. ارے زندہ باد زندہ باد. اگر آج پڑھے
بڑھیں گے نہیں تو کل اعلیٰ حضرت کی وراثت کو کیسے بڑھائیں گے؟ بہت اچھا، بہت قابل مبارکباد ہیں آپ، اور نازا جانا چاہیے۔ میں نے 9 سال دیکھا ہے ارسلان میاں صاحب کی زندگی کو براؤ شریف میں۔ اعلیٰ حضرت کا شہزادہ، براؤ شریف ایسی جگہ ہے کہ بستر میں سانپ نکل جاتے ہیں بارش کے زمانے میں۔ 2 روپے کا سامان خریدنا ہو تو 15 کلومیٹر جانا پڑتا ہے۔ آپ کے ہاں تو ایسیاں بھی ہیں، کولر بھی ہیں، بجلیاں بھی ہیں، پنکھے بھی ہیں 24 گھنٹے، اور براؤ شریف ایسی جگہ ہے جس دن 2 گھنٹے بجلی مل جاتی ہے سمجھتے ہیں کہ آج حکومت خوش ہے۔ آج حکومت 24 گھنٹے میں سے جس دن 2 گھنٹے بجلی مل جاتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں آج کسی بڑے نیتا کا جنم دن ہے، اسی خوشی میں 2 گھنٹے بجلی دے دی گئی۔ ایسی جگہ ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کی وراثت گاگر اور چادر نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کی وراثت خانقاہ اور مرید نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کی وراثت بخاری شریف کا درس ہے، اعلیٰ حضرت کی وراثت مسلم شریف کا درس ہے، اعلیٰ حضرت کی وراثت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ناموس کی حفاظت ہے، اعلیٰ حضرت کی وراثت دین کی رہبری ہے، اعلیٰ حضرت کی وراثت فتاوے ہے، اعلیٰ حضرت کی وراثت پیری مریدی نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت کی وراثت اپنے پسینے کو، اپنے خون کو پسینہ بہا کر بہا دینے کے بعد جو کوششیں رنگ لاتی ہے دین کی قیادت کی، اسی چیز کا نام ہے اعلیٰ حضرت کی وراثت۔ بے شک بے شک۔ اور سنیے، براؤ شریف میں ایسا پڑھا، علماء تشریف فرما ہے، ایسا نہیں کہ جیسے عام طالب علم پڑھتے ہیں جا کے بیٹھ گئے، استاذ پڑھا دیا، تقریر کر دیا، چلے آئے۔ آخری زمانے کی مارکت الآرا کتاب مفتی صاحب شرح معانی الاثار آپ پڑھاتے ہوں گے، بیضاوی شریف، ملا حسن، جلالین، مدارک التنزیل، بخاری، مسلم اور اس کے علاوہ دیگر کتب متداولہ میرے استاد مرحوم حضرت علامہ مفتی مستقیم صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ابھی رمضان سے قبل حضرت وصال کر گئے۔ بڑی شفقت فرماتے تھے حضور ارسلان میاں پر، فرماتے تھے کہ اما ارسلان میاں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم پڑھانے بیٹھتے ہیں یا تم پڑھانے بیٹھتے ہیں۔ میرے استاذ کا قول، حضرت فرماتے تھے کہ اعلیٰ حضرت کا فیض ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم پڑھانے بیٹھتے ہیں یا تم پڑھانے آتے ہو۔ ارسلان میاں کتابوں کا مطالعہ کر کے جاتے، استاذ بیٹھے ہوتے، جماعت طلبہ کی بیٹھی ہوتی اور تقریر ارسلان میاں کرتے، کہیں کیلو کال ہوتا، استاد روک کر بحث پوری کر دیتے اور کہتے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہی تقریر ہم بھی کرتے، اور بلکہ اعلیٰ حضرت کے فیض سے ہم یہ کہتے ہیں کہ شاید اس سے بہتر تقریر ہم نہ کر پاتے۔ اللہ، تعلیم تو براؤ شریف میں مکمل ہو گئی تھی، لیکن اعلیٰ حضرت کا فیض اتنا آسان فیض نہیں ہے کہ آسانی سے مل جائے، بڑی قربانیاں دینی ہوتی ہیں۔ اے سی کے کمروں میں بیٹھ کر کوئی قائد بنے، کوئی ذمہ دار بنے، الگ چیز ہے، اور براؤ شریف جیسی جگہوں میں جا کر کے خون کو پسینہ بہا کر بنانے کے بعد جب اعلیٰ حضرت کی روحانیت ملے تو ایسی قیادت کے مزے ہیں۔ براؤ شریف میں تعلیم مکمل کی، مشائخ رضویہ اعلیٰ حضرت کے خانوادے کے بہت سارے مشائخ تشریف فرما تھے براؤ شریف میں، آپ میں بھی بہت سارے لوگ وہاں موجود تھے، ان کے سر پر علم و فضل کی دستار ہوئی اور وہاں اس پر پیاس نہ بجھی بلکہ اظہر کا ارادہ سفر کیا۔ اور ابھی آپ کو معلوم ہے کہ کچھ مہینوں قبل آپ کا عقد ہوا، نئی شادی تھی، گھر میں وقت بتانا تھا، دوستی کے مطابق میں نے یہ جملے بھی کوٹ کیے کہ حضرت گھر میں بھی تو کچھ وقت دے دیجئے، اور آپ عید کا موقع ہے، پہلا رمضان ہے، پہلی عید ہے، مصر آپ پہنچ گئے، صرف اتنا ہی فرمایا اعلیٰ حضرت کے شہزادے نے کہ شاہد میاں خاموش ہو جائیے، بس چپ کریے، اعلیٰ حضرت کی وراثت گھر میں بیٹھنا نہیں بلکہ محنت اور کوشش کر کے دین کے کام کو آگے
تو جس پر اعلیٰ حضرت کی روحانیت کرم کرے گی وہی یہ جملے کوڈ کرے گا. قابل مبارکباد ہے حضرت انجم میاں صاحب قبلہ، حضرت تسلیم میاں صاحب قبلہ اور خانواد اعلیٰ حضرت کا ایک ایک فرد کہ اعلیٰ حضرت کی روحانیت الحمدللہ شہزاد خان میں الحمدللہ ابھی بھی باقی ہے. اور کیوں نہ ہو، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے دین کا ہمیں وہ درس دیا کہ جس نہج سے اعلیٰ حضرت کا مطالعہ کیجئے آپ کو ہر نہج ہر جہت میں اعلیٰ حضرت بحر سخار نظر آتے ہیں. چونکہ اہل سنت والجماعت میں بہت سارے لوگ اختلاف کا شکار ہیں اور وہی اعلیٰ حضرت جن کو انہوں نے وجود بخشا اور جن کے وجود کی ضامن ہوئے آج اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی مخالفت کرتے نظر آتے ہیں. ایک نام نہاد خانقاہ کا ایک نام نہاد سجادہ نشین میری ان سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ آپ ہر جگہ بہت بریلی شریف اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، یہ بتائیے اعلیٰ حضرت کون تھے اور کیا تھے؟ کہنے لگے کہ یہ بتائیے کہ اعلیٰ حضرت کون تھے اور کیا تھے، آپ ہر جگہ اعلیٰ حضرت کرتے ہیں. تو میں نے کہا آپ کا نام بتا دیجیے، آپ کا نام بتا دیجیے اور آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں یہ بتا دیجیے. تو کہنے لگا پیر طریقت رہبر راہ